عروسہ کو ریان کی کتنی بات سمجھ آئی تھی اور کتنی نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے حیات کی تفصیل بتانے کی بجائے ان کا حوالہ دینا مناسب سمجھا تاکہ کچھ ریسرچ وہ خود کرے۔ یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ نیکسٹ ویک ریمپ واک کے لیے کون کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ بور ہوتے ہوئے کاشان نے گفتگو کا موضوع بدلا۔ میں تو ہمیشہ ہی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، تم لوگ اپنا بتاؤ، عروسہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی کر رہی ہوں پارٹیسپیٹ، نور نے گرم جوشی سے کہا۔ آر یو شیور؟ عروسہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یا آئی ایم ویری شیور، نور نے پورے کانفیڈنس سے کہا۔ ریئلی؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ میرے برقعے کی وجہ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں، نور نے عروسہ کی حیرانگی کی وجہ بھانپتے ہوئے کہا۔ نہیں میرا مطلب وہ، عروسہ نے ہچکچاتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں پردہ کرتی ہوں کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور مجھے پسند بھی ہے، میں نے اپنے پردے کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اور ویسے بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ پردے میں رہتے ہوئے ریمپ واک نہیں کر سکتے؟ نور نے بڑے تحمل اور باعتماد طریقے سے اپنی بات سمجھائی۔ عروسہ لاجواب ہوئی تھی۔ تو مطلب ہم سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کاشان نے گرم جوشی سے کہا۔ کیا مطلب ہم سب؟ میں تو نہیں کر رہا ریمپ واک، ریان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صاف انکار کیا۔ ریان احمد خان آپ کے تو اچھے بھی کریں گے، کاشان نے پیچھے سے ریان کی گردن پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو انہیں اچھوں سے کروا لینا، ریان نے اپنی گردن سے کاشان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ تینوں آپس میں بات کر رہے تھے مگر عروسہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی اور اس نے ہوش کی دنیا میں لانے کے لیے جھنجھوڑا اور ساتھ ہی اس کی بازو سے حرارت محسوس کرتے فوراً چلائی۔ عروسہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، عروسہ اسی طرح بیٹھے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہے آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، نور نے عروسہ کی گردن ہلائی اور پیشانی کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ چلیں ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، نور نے عروسہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا کہ ساتھ ہی نور کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم۔ جی ماما۔ کیا ابھی؟ میں 20 منٹ تک آ جاؤں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ نور تم چلی جاؤ یار، میں اور ریان کا عروسہ کا چیک اپ کروا لیں گے، نور کے چہرے سے پریشانی کو بھانپتے ہوئے کاشان نے کہا۔ آر یو شیور؟ یا آف کورس۔ اوکے عروسہ آپ چلی جانا پلیز، ضد نہیں کرنا، ایمرجنسی نہ ہوتی تو میں خود چلتی، نور نے فکر مندی سے عروسہ کو ہدایت دی اور اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی۔ نور بہت جلدی سب سے گل مل جاتی تھی، وہ خوش مزاج اور نرم دل کی مالک تھی مگر اس نے اپنی باؤنڈریز رکھی تھیں اور کسی کو بھی ان کا کراس کرنے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ اپنا بیگ لے لیں آپ عروسہ، ریان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور ویسے بھی میں نے اپنے کزن کو انفارم نہیں کیا۔ ہاں ہاں تم کتنے ٹھیک ہو، نور بتا گئی ہے، اور ویسے بھی یہ فون کال کرنے کے لیے ہے نا، تو کر لو کال، مگر تمہارا چیک اپ تو ہوگا، کاشان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اوکے، عروسہ نے بجٹ دیکھتے ہوئے ہار مان لی۔ عروسہ نے روحان کو کال کی۔ He didn't pick the call، عروسہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے یو کین لیو دا میسج، ریان نے کہا اور کاشان کے ساتھ پارکنگ میں آ گیا۔ شی از آل رائٹ بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر، کیونکہ ہم بعض اوقات ذہنی مشقت سے بھی تھک جاتے ہیں، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا۔ عروسہ کے چیک اپ کے بعد کاشان نے نور کو میسج کر دیا تھا کیونکہ وہ عروسہ کو لے کر فکر مند تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے کاشان نے گاڑی سلو کر دی۔ عروسہ کاشان کے بلانے پر عروسہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ میرا مطلب ہے ہمارے گھر بی جان سے ملنے، دیکھنا تم ایک دم پرفیکٹ ہو جاؤ گی، کاشان نے اپنے مخصوص انداز میں عروسہ کو آفر کی۔ تمہارے گھر؟ نہیں ایکچولی وہ بہانے نہیں بناؤ، سچی تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یو ہیو ٹو چل ڈاؤن ایز ڈاکٹر سے، کاشان نے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی گھر کے گیٹ کے آگے روک دی۔ عروسہ نہ جانے کیوں لاکھ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی عروسہ کی نظر لان میں لگے سیاہ گلابوں پر اٹک گئی اور وہ کسی طلسمی کشش کی طرح ان کی طرف چل پڑی۔ یہ تو ترکی میں ہوتے ہیں، ان سیاہ گلابوں کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ میں بڑبڑایا۔ ترکیہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں یہ فرات کے پانی سے اگائے جاتے ہیں، کاشان ریان کو عروسہ کی طرف بھیج کر خود بی جان کو بلانے اندر چلا گیا۔ اس نے کب سے عروسہ کو کہا بالکل، یہ انتہائی خاص قسم کا پھول ہے جو گرمیوں میں سیاہ جبکہ دوسرے موسموں میں گہرے سرخ ہو جاتے ہیں، عروسہ نے بغیر مڑے جواب دیا۔ یہ قسم مٹی کی کثافت اور اینتھوسائنز کی پانی میں گلنشیل کے رنگین امتزاج کی وجہ سے ہے، مٹی کا اس قسم کے رنگ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ریان نے عروسہ کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ بیکاز دے آر ٹو سینسٹیو فرام پی ایچ، عروسہ نے ہنوز اسی انداز میں کہا۔ آپ کی ریسرچ کافی اچھی ہے، ریان نے عروسہ کو سراہا۔ کیا مطلب؟
عروسہ نے اس تلش میں کشش سے نکلتے ہی ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مطلب آپ نے ان پھولوں کو کافی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، کیا آپ کو بھی پسند ہے؟ ریان کو عروسہ کچھ الجھی ہوئی لگی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند، عروسہ نے کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے جواب دیا۔ دین یو سرپرائزڈ می بیکاز کسی چیز میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود آپ کی معلومات کافی اچھی ہے۔ ریان کو عروسہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کو لگا شاید وہ طبیعت کے باعث ایسے بیہیو کر رہی ہے، اس لیے اس نے مزید سوال کرنے کے بجائے اندر جلنے کا کہا، I'm also surprised کیونکہ میں نے کبھی ان کے بارے میں ریسرچ نہیں کی اور نہ ہی سیاہ گلاب ہے میرے پاس۔ عروسہ نے ریان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، حالانکہ ہم کچھ بھولتے نہیں ہیں، چیزیں ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں اور جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دوبارہ کانشیس میں آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر ہم یاد کرنے اور سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ریان نے اس کی الجھن کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ عروسہ مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ہماری بی جان ہے، بی جان کے ساتھ آتے کشا نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم، آئی ایم عروسہ، اپنا تعارف کرواتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا کہا؟ بی جان نے مصافحہ کرنے کے بجائے عروسہ سے سوال کیا۔ عروسہ نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اپنا نام دہرایا۔ عروسہ کے نام دہراتے ہی بی جان نے عروسہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور گلے لگا لیا۔ ارے ارے بس بھائی، میں تو تمہیں بی جان سے ملوانے لایا تھا مگر تم نے تو قبضہ ہی کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ایموشنل ہوتا دیکھ کر کشا نے شرارت سے کہا، ابھی میلو ڈرامہ چل ہی رہا تھا کہ عنایا آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ عروسہ آپی؟ عروسہ کے گلے لگتے ہوئے عنایا نے کہا۔ اس کے منہ سے آپی سنتے ہی عروسہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ عروسہ نے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے عنایا نے کہا، نہیں ایکچولی میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے نا، تو بس۔ عروسہ نے نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے کہا، اور میری آپ بھی نہیں ہے؟ عنایا نے اپنے شرارتی انداز میں عروسہ کے کان میں سرگوشی کی، جس پر عروسہ ہلکا سا مسکرا دی۔ چلیں آپ بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں، عنایا نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔